إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم تقبل منا صالح الأعمال وتجاوز عن سيئات أعمالنا قال تبارك وتعالى في كلامه المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين سورة یاسین آیت نمبر 58 یہاں سے ہم دوبارہ آغاز کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کے اس اعتراض کا جواب دے رہے ہیں کہ وہ کہتے تھے کہ دوبارہ نہیں بنائے جائیں گے، تو ان کو بتایا گیا ہے کہ دوبارہ بنائے بھی جائیں گے اور بنانے سے پہلے 2 مرتبہ سور پھونکا جائے گا، ایک دفعہ ساری دنیا ختم ہوگی، پھر اس کے بعد سور پھونکا جائے گا، ساری دنیا دوبارہ بنا دی جائے گی۔ اور پھر اس طرح فرمائیں کہ جو اقرار کرنے والے لوگ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ انعام و اکرام سے نوازیں گے اور انہیں جنتوں کے اندر رکھیں گے، ان جنتوں کے اندر کہ جہاں وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ عیش کر رہے ہوں گے۔ اور صرف عیش نہیں کر رہے ہوں گے، ایک وہ عیش ہوتا ہے جو میزبان کی طرف سے ہوتا ہے کہ اس نے کوئی انتظام کیا ہوتا ہے مہمان کی مہمانی کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ جنت کے اندر اس نے میزبانی کا کام کیا ہے، نزلا من غفور الرحیم سورۃ آل عمران میں آتا ہے
کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ میزبانی ہوگی اور جنت میں آنے والے وہ مہمان ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو انسان کی ساری ضروریات کا پتہ تھا، تو سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں عطا کر دیا ہوگا، لیکن پھر بھی فرمایا کہ وَلَهُم مَا يَدَّعُونَ، وہاں پہ جو مہمان گئے ہوں گے جس چیز کا وہ بھی تقاضا کریں گے انہیں وہ بھی عطا کر دی جائے۔ اول تو ہمارے تصور میں بھی نہیں ہوگا رب نے کیا کیا مہمانیاں تیار کی ہوں گی، لیکن پھر بھی کہا کہ دل چھوٹا نہ ہو انسانوں کا، جو تم چاہو گے ہم تمہیں تمہاری چیز بھی عطا کر دیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ سلام قولا من رب الرحیم، اس رحمان کی طرف سے سلام کہا جائے گا۔ پھر فرمایا کہ وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، آج مجرم لوگ علیحدہ ہو جائیں، مجرم علیحدہ ہو جائیں گے، جنت میں صرف فرما برداروں کو داخل کر دیا جائے گا۔ اب رخ کو موڑ دیا گیا ہے ان مجرموں کی طرف کہ انسان جب پڑھ رہا ہوتا ہے تو انسان کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ وہ مجرم کون سے ہیں، کیوں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، کن لوگوں نے نافرمانی کی، یعنی کن لوگوں نے نافرمانی کی، اس کے اسباب کیا تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مجرمین سے خطاب کیا براہ راست کہ علم عہد الیکم یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، کیا تم سے وعدہ نہیں لیا تھا اس بات کا کہ اللہ تعبد الشیطان، کہ تم شیطان کی عبادت نہیں کرو۔ میرے علم میں تو ایسی دنیا میں کوئی بستی کوئی قوم نہیں ہے کہ جو براہ راست شیطان کو خدا کہتے ہو، باقی کسی کے علم کی میں نفی نہیں کر سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ تم سے وعدہ لیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہیں کرو گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جہنم میں جانے والے مجرم ہوں گے وہ ضرور شیطان کی عبادت کرتے ہوں، حالانکہ شیطان کو براہ راست خدا کبھی کسی نے نہیں کہا، یا کم از کم میرے علم کے مطابق کبھی کسی نے براہ راست اس کو خدا نہیں کہا۔ تو عبادت تو اس کی جاتی ہے کہ جس کو خدا کہا جاتا ہے، اس کا مطلب پھر شیطان کو خدا نہیں کہا تو جس کی عبادت کی یہ بھی شیطانیت ہے، تو کسی غیر اللہ کی عبادت کر دی تو وہ شیطان کے وسوسے کی وجہ سے کی ہے، وہ دراصل شیطان ہی کی عبادت ہے۔ اور یہ بھی ہوتا ہے کہ جو خدا ہوتا ہے، جو اللہ ہے، اس کی بات ماننی ہے، یہاں شیطان کی بات مان کے کسی اور کی بات مان لی، شیطان نے وسوسے اتنے دلوں میں ڈالے، یہ تیری خواہش ہے، یہ پوری ہونی چاہیے، اپنی اس خواہش کو خدا کا درجہ دے دیا۔ بات ماننی تھی اللہ کی، اللہ کی بات کو پیچھے کر دیا، اپنی خواہشات کو اوپر کر دیا۔ اسی کے متعلق فرمایا ارأیت الذی من اتخذ الہہ ہوا، کیا دیکھا ہے وہ بندہ آپ نے جس نے اپنی خواہش کو خدا بنا لیا ہوا۔ اس کا مطلب خدا کی بات ماننی تھی، اللہ کی بات ماننی تھی، جس نے اپنی خواہش نفس کی بات کو اتنا بڑا درجہ دے دیا ہے جیسے خدا کا درجہ ہے، جیسے اللہ کی کسی بات کا اتنا سا بھی انکار نہیں ہے، اس نے اپنی خواہش نفس کے پیچھے لگ کے اس کو اتنا بڑا درجہ دے دیا، تو پھر یہ اس نے خدا کے ساتھ ایک خدا قائم کر لیا جو اس کی خواہش ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم عہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، کیا بنی آدم، آدم کی اولاد، آپ سے وعدہ نہیں لیا تھا کہ تم لوگ جو ہے شیطان کی عبادت نہیں کرو گے، انہ لکم عدو مبین، یہ تمہارا بڑا ہی کھلا دشمن ہے۔ قرآن مجید میں جا بجا معافی کا حکم ہے، فلاں نے غلطی کی اس کو معاف کر دو، فلاں نے غلطی کی اس کو معاف کر دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معافیاں دی، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو معاف کیا تھا، اللہ نے قرآن کا حصہ بنا دیا کہ اتنے بھائی سب نے مل کے قتل کی کوشش کی، بھائیوں کو معاف کر دیا، اللہ نے وہ لفظ قرآن میں ذکر کر دیے جو یوسف علیہ السلام نے وہ الفاظ ادا کیے تھے لا تثریب علیکم اليوم۔ اللہ تعالیٰ کو معافی اس قدر پسند، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے معافی کے بارے میں کتنی ہی باتیں ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ جو شخص حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دے، میں جنت کے اطراف میں اسے گھر کی میں ضمانت دیتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ دشمنیاں ختم کرواتے ہیں،
لیکن ایک ایسی ہستی ہے کہ جس کے متعلق اللہ نے فرمایا یہ تمہارا دشمن ہے، تم نے اس سے دشمنی ختم نہیں کرنی۔ دوسرے مقام پہ فرمایا فاتخذوہ عدوا، سب کے سب اس کو دشمن بنا کے رکھنا، کیونکہ جب دشمن کو دشمن سمجھتے ہیں پھر اس کی پیروی سے باز آ جاتے ہیں، اور جو اس کی پیروی کرتا ہے وہ اس کو جہنم میں ساتھ لے جائے گا۔ اس لیے فرمایا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، فانی عبدونی، اور میں نے وعدہ نہیں لیا تھا کہ تم میری عبادت کرنا، ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ اور شیطان اس نے کیا کیا، وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، اس نے تم میں سے بہت سی مخلوق کو گمراہ کر دی۔ افلم تکونوا تعقلون، کیا تم سمجھتے نہیں ہو کہ شیطان کے وار میں آ گئے؟ شیطان کے 4-5 وار ہیں جو انسان کے اوپر چلاتا ہے۔ ایک وار یہ ہے کہ شیطان دماغ میں ڈالتا ہے کہ تیری عمر ابھی بڑی طویل پڑی ہے، توبہ کر لیں گے، کوئی بات نہیں، جب تو بزرگی کی عمر میں پہنچے گا اس وقت نمازیں شروع کر دینا، جب تو ایک خاص وقت میں پہنچے گا اس وقت تو اللہ کی فرما برداری کر لینا، سب کچھ چھوڑ دینا، اللہ بڑا ہی غفور الرحیم ہے۔ انسان کہتا ہے واقعی اللہ تو بڑا غفور الرحیم ہے۔ تو یہ تصور اصل میں یہ تھا کہ گناہ سے مایوس نہ ہونا کہ گناہ کر لیا تو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اللہ نے اس لیے فرمایا تھا کہ اللہ غفور الرحیم ہے کہ اللہ رب العزت کا تصور تمہارے ذہن میں رہے کہ اسی وقت توبہ کرو، اللہ اسی وقت معاف کر دے گا۔ شیطان نے اسی جملے کو دماغوں میں ڈالا، بڑا غفور الرحیم ہے، پھر کبھی توبہ کر لینا۔ یہ پھر کبھی توبہ کے لیے نہیں ہے جملہ، ثم یتوبون من قریب، ثم یتوبون من قریب، ثم یتوبون من قریب، قریب توبہ کریں، اسی لمحے توبہ کریں جب گناہ ہو جائے، اس کو مؤخر نہیں کرنا۔ تو جو مؤخر کرتے ہیں وہ اللہ کے غفور الرحیم ہونے کی وجہ سے نہیں کر رہے، تصور ان میں یہی آ رہا ہوگا، وہ شیطان وسوسہ ڈال رہا ہے ان کو، جیسے شیطان نے بہت سارے وسوسے ڈالے ہوئے ہیں۔ میں اس میں سے آپ کو ایک وسوسہ سناتا ہوں، توجہ سے سماعت کیجئے گا۔ قرآن پڑھا جاتا ہے، قرآن اللہ کا ذکر ہے، تو کہتے ہیں قرآن پڑھا جاتا ہے، بڑا سکون آتا ہے، نیند آنی شروع ہو جاتی ہے، یہ نیند شیطانی نیند ہے، اور جو سکون آتا ہے وہ ڈپریشن ختم ہونا ہوتا ہے۔ یہ جو قرآن پڑھا جا رہا ہو، کوئی خطبہ ہو رہا ہو، کوئی درس ہو رہا ہو، کوئی گھر کے اندر انسان نے کوئی تلاوت لگائی ہوتی ہے، کوئی دین کی بات ہو رہی ہوتی ہے، وہاں پہ جو آنکھیں بوجھل ہونی شروع ہو جاتی ہے، یہ شیطانی نیند ہوتی ہے، یہ روحانی نیند نہیں ہوتی، یہ سکون کی نیند نہیں ہوتی۔ اگر یہ سکون کی نیند ہوتی، اچھا بھلا انسان سویا، اس کو اٹھانے کے لیے تو جملہ ہی بولا گیا، الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم، 2 دفعہ پکار کے کہا جائے۔ یہ وہ نیند نہیں ہے کہ جو سکون والی نیند ہوتی ہے، لیکن شیطان نے ایک وسوسہ ڈالا، قرآن پڑھا جاتا ہے، بڑا سکون آتا ہے، نیند آ جاتی ہے، یہ وہ نیند نہیں ہے۔ قرآن پڑھنے سے جو سکون ملتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اتنا ڈپریس ہوا ہو، میں قرضہ کہاں سے ادا کروں گا، جمعرات آ گئی ہے، میں نے اغرائی کہاں سے دینی ہے، میں نے فلاں بندے کو کس طرح جو ہے اس کی ذمہ داریاں جو میرے ذمہ ہیں میں نے وہ کیسے ادا کرنی۔ ایک ڈپریشن آیا ہوا ہے۔ قرآن پڑھنے سے، قرآن کی آیات سننے سے دنیا کی حقیقت واضح ہوگی، وہ جو اس کو سکون میسر آئے گا یہ ہے وہ اطمینان قلب۔ لیکن اگر درس، قرآن اور تلاوت سنتے ہوئے نیند آ رہی ہے، یہ شیطانی نیند ہوتی ہے، یہ وہ طریقہ ہے جو شیطان سننے نہیں دیتا۔ یہ ایک بہانہ اس کا۔ دوسرا طریقہ جو اس نے گمراہ کرنے کا رکھا ہوا ہے وہ آپ تیسرا، پہلا وہ کہ آپ کو کہا جاتا ہے کہ اللہ بڑا غفور رحیم ہے، موت کے قریب جا کے بوڑھے ہو کے توبہ کر لیں گے۔ دوسرا طریقہ، قرآن درس کوئی چیز ہو اسی وقت وہ سلا دیتا ہے اور تسلی تھپکی یہ دیتا ہے، کہتا ہے بڑی ہی زبردست قرآن کی تاثیر ہے کہ مجھے اسی وقت نیند آ گئی۔ جب نیند آئے گی انسان کے حواس ختم ہوں گے، قرآن دل میں اثر ہی نہیں کرے گا، اندر جائے گا تو پھر۔ تیسرا طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا، کہا وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، شیطان نے کہا تھا میں انہیں خواہشات دلاؤں گا، بس میں یہ کام کر لوں اس کے بعد توبہ کر لوں گا۔ تو یہ شیطانی وساوس ہوتے ہیں۔
آپ حج کر رہی ہے، عمرہ کر رہی ہے، آپ کے اوپر لازم ہے کم از کم ایک دفعہ، کہتے نہیں بس میں یہ بیٹیوں کی شادی، آپ کو کوئی پیسے کی کمی ہے؟ نہیں، پیسے کی کمی نہیں ہے، میں سوچ رہا ہوں بس کوئی رشتہ جلدی سے آ جائے میں کر کے چلا جاؤں۔ تو وہ رشتہ کیا 39 دنوں کے اندر ہی آنا ہے جن دنوں، یہ وسوسہ ہے شیطان کا۔ قرآن شروع کر لیں، میں نے ایک صاحب سے کہا، میں نے کہا آپ بزرگوں قرآن شروع کر لیں، ترجمہ پڑھنا شروع کر دیں۔ فرمانے لگے کہ ابھی کوئی ٹینشن ہے وہ ختم ہو جائے پھر میں سکون سے کروں گا۔ بھائی یہی تو سکون ہے، آپ قرآن سنیں گے، قرآن مجید کے واقعات سنیں گے، جن انبیاء کے اوپر تکلیفیں آئیں، جن اولیاء پہ تکلیفیں آئیں، جن نیک لوگوں کو مصیبتیں آئیں، اللہ نے ان کے درجوں کی بلندی کا ذکر کیا ہے۔ جب آپ اپنی تکلیفوں کو محسوس کریں گے آپ کو بھی صبر کا جذبہ پیدا ہوگا، پھر آپ کو بھی محسوس ہوگا اللہ آپ کو بھی بلندی عطا کرے گا، ڈپریشن تو خود ہی دور ہوگا۔ طریقہ تو یہ ہے ڈپریشن دور کرنے کا کہ انتظار کرتے رہیں کل سے کروں گا۔ یہ شیطان کے وسوسے ہیں، وہ 8-10 وسوسے ہیں، ان میں سے 3-4 آپ کے سامنے ذکر کیے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ حرکتیں وہ کرتا ہے، وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، بہت سی مخلوق کو اس نے گمراہ کر دیا۔ أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ، کیا تمہیں سمجھ نہیں آتی ان باتوں کی؟ پھر فرمایا هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، یہ وہ جہنم ہے جس کا تم وعدہ کیے جاتے تھے، جس کے متعلق تمہیں نبی نے آ کے کبھی بتایا تو تم نے کہا کہ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا، جس چیز سے ہمیں ڈراتے رہتے ہو لے آؤ، وہ عذاب بھی لے آؤ اور وہ جہنم بھی لے آؤ، آ جائے قیامت قائم ہو جائے، اللہ دوبارہ بنا ہی نہیں سکتا۔ یہ وہ تصورات تھے تمہارے۔ اللہ نے فرمایا جب وہ جہنم لگ چکی ہوگی اس وقت پھر ان جہنمیوں سے کہا جائے گا اصلوها اليوم، آج کے دن اس میں داخل ہو جاؤ۔ وہ حیران ہو کے پوچھیں گے کیوں داخل ہو جاؤ، تو بڑا غفور الرحیم تھا مالک، ہم اس میں اب کیوں داخل ہوں؟ فرمایا بما کنتم تکفرون، اس وجہ سے کہ تم اس کا انکار کرتے تھے۔ آپ کبھی تنہا بیٹھ کے، اکیلے میں بیٹھ کے سوچ کے دیکھیے کہ آپ کے میرے دل میں کوئی قیامت کے بارے میں شبہ ہے؟ کیا لفظی گولہ باری تو نہیں صرف ہم کر رہے ہیں، ہم اللہ کو مانتے ہیں؟ کیا گفتار کے غازی تو نہیں صرف بن چکے کہ ہم قیامت کو مانتے ہیں، ہم نے حساب دینا، جس نے حساب دینا ہو کبھی اس کی زندگی ایسی ہوتی ہے؟ کبھی وہ کسی چیز کو گاہک کو کبھی کوئی وہ ایسی چیز بھی دے سکتا ہے کہ جو خراب ہو جانتے بوجھتے، جس کو یہ پتا ہو کل قیامت کے دن ہر چیز واضح ہو جائے گی۔ کیا وہ جو نوجوان جاتے ہیں مالک کی طرف سے جا کے عمرائیاں لے کے آتے ہیں، وہاں پہ سائن کر کے آ جاتے ہیں اور یہاں پہ آ کے بھی سائن کر دیتے ہیں، وہاں لاکھ لیا یہاں 20,000 درج کر دیا، جب چھوڑ کے چلا گیا تو معلوم ہوا کروڑوں روپے اب اپنی جیب میں ڈال کے فرار ہو گیا۔ ان کے دماغ میں تھا کہ انہوں نے کل اللہ کو جواب دینا ہے؟ کیا ہم جو حصے مار لیتے ہیں لوگوں کے، کیا ہمارے دماغ میں واقعی یقین ہے کہ ہماری اکاؤنٹیبلٹی ہوگی؟ کوئی ایسی جگہ ہے جہاں جا کے ایک ایک عمل کا حساب دینا پڑے گا؟ ٹھنڈے دل سے سوچیے۔ ہمیں صرف برے لگتے ہیں سیاستدان، برے لگتے ہیں، ہمیں صرف برے لگتے ہیں مختلف ادارے، برے لگتے ہیں، ہمیں اپنا آپ برا لگتا ہے۔ ہم سامنے دیکھ رہے ہیں، ایک لمحے کے لیے دل میں جھانک کے دیکھیں کہ کیا واقعی ہمارا عقیدہ بھی مضبوط ہے کہ واقعی اٹھیں گے ہم دوبارہ؟ اور اگر یہ تصور پکا ہو جائے پھر تو کوئی غلطی رہے گی نہیں، پھر تو ہمیں اندازہ ہمیں جواب دینا پڑے گا۔ جس جگہ کے اوپر کیمرہ لگا ہوتا ہے وہاں سے کبھی کوئی سوٹ چوری نہیں ہوتا، وہاں سے کبھی کوئی جوتا چوری نہیں ہوتا، وہاں سے کبھی کوئی چیز چوری نہیں ہوتی۔ کیا تصور ہے یہ دیکھ رہے ہیں، آبزرو کر رہے ہیں، کوئی بھی نہیں وہاں پہ آتا چوری کرنے کے لیے۔ اور جس جگہ یہ پتا ہو کہ کوئی بھی نہیں پوچھنے والا، اس بازار میں اکثر چوریاں ہوں گی، اس گھر میں چوریاں ہوں گی، اور ہم نے اللہ کے احکامات میں چوریاں کرنی شروع کر دی۔ اور یہ لفظ میں صرف جذباتی نہیں بول رہا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بدترین چور نماز کا چور ہے۔ نماز ایک عمل ہے، نماز ایک عمل ہے، فرمایا بدترین چور نماز کا چور ہے، جو اس کے ارکان کو کھا جاتا ہے،
اس کے ارکان کو تسلی سے ادا نہیں کر رہا، اس کا مطلب احکامات جو رب نے عطا کیے ہیں جو ان پہ ہم نے عمل کرنا ہے، جب ہمارا تصور نہیں ہوگا نا، مکمل تصور نہیں ہوگا، ہم نے جواب دینا، ہم ان احکامات میں ڈنڈی مارتے ہیں۔ قوم کو پتہ ہو صحیح تو پھر بھی کبھی ڈنڈی نہیں مارے۔ اس لیے فرمایا بما کنتم تکفرون، اس وجہ سے داخل ہو کیونکہ تم انکار کرتے رہے ہو۔ الیوم نختم علی افواہہم، وہ داخل ہونے سے پہلے کہیں گے جی ہم نے تو کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ آج کا دن تو عدل کا دن ہے نا، تو عدل اس وقت قائم ہوتا ہے جب مجرم اپنی غلطی مان لے، یا عدل اس وقت قائم ہوتا ہے کہ جب اوپر گواہ موجود ہو اس کے جرم کے اوپر، اس کے قوم کے زمانے کے، اس کے محلے والے، اس کے کلاس فیلو، اس کے دوست احباب، اس کی زندگی کے ساتھی، وہ آئیں گے کہیں گے یہ گناہ کرتا رہا تھا، کیونکہ ہر گناہ گار کچھ چھپ کے جرم کرتا ہے، کچھ ضرور واضح کرتا ہے۔ اس کے جرائم اس کے گھر والوں، اس کے دوست، کسی نہ کسی کے سامنے ضرور ہوتے ہیں۔ تو جب وہ کسی نہ کسی کے سامنے ہوں گے تو وہ آ کے گواہی دیں گے کہ واقعی یہ مجرم تھا، تو اس دن اس کو وہ جہنم کی بڑھتی آگ اتنی خوف آ رہا ہوگا، کہے گا میں نے کیا ہی کچھ نہیں، یہ جھوٹے ہیں سارے۔ اس کے بعد وہ لایا جائے گا، اس کا نام اعمال آئے گا، اس میں لکھا ہوگا انہوں نے کہا جی میں تو مانتا ہی نہیں یہ میں نے کیا۔ پوچھا جائے گا کس طرح مانو گا؟ جی میں خود مانوں گا تو میں مانوں گا کہ میں مجرم ہوں۔ تو اس کو کہا جائے گا اچھا مناتے ہیں تجھے، الیوم نختم علی افواہہم، تیرے منہ کو بند کر دیا جائے گا۔ وہ دن ایسا ہوگا کہ ہم بند کر دیں گے اس کے منہ کو، مہر لگا دیں گے، پکی پکی مہر لگا دیں گے۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ہاتھوں سے آوازیں آنی شروع ہو جائیں گی، یہ کچھ کیا کرتا تھا، یہ چیزیں سرچ کیا کرتا تھا، یہ چیزیں سکرول کیا کرتا تھا، اس ہاتھ سے اس کو تھپڑ مارا تھا، پاؤں سے آواز آئے گی، یہ تنہائی میں گناہ کرنے کے لیے ان پاؤں پہ چل کے گیا تھا۔ اب یہ دو ہی چیزیں تو نہیں ہیں جو گناہ کرتی ہیں، پورے جسم پہ ایک چیز ہے جو پورے جسم پہ برابر ہے، وہ ہے انسان کی جلد۔ پھر انسانی جلد کے اندر سے آواز آئی، قرآن مجید کی آیات سنا، وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا، جب جلد سے آواز آنی شروع ہوگی، اس نے یہ گناہ کیا، یہاں سے شرم، ہر جگہ سے آواز آ رہی ہے، اس نے یہ گناہ کیا، وہ کہتا ہے اس نے یہاں سے یہ گناہ کیا، تو پھر اس کا منہ کھولا جائے گا، وہ کہے گا وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ، ایسے ہلا کے کہے گا تو میری جلد تو میرے خلاف گواہی دے رہی ہے۔ وہ آگے سے جلد سے پھر آواز آئے گی، انطقنا اللہ انطق کل شیء، اس مالک جس نے کسی کو بھی بولنے کی، ہر ایک کو بولنے کی قوت اس نے دی تھی، آج اس نے ہمیں حکم دیا ہے، بولنے کی قوت عطا کی، اور اب ہم بولنے پہ مجبور ہیں۔ زبان تیرا ساتھ دے سکتی ہے بندے، لیکن تیرے جسم کے اعضاء تیرے خلاف گواہی دے رہے ہوں گے۔ اور یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ غضبناک ہے، ہم کسی کے لیے غضبناک ہو نا اس پہ 36 مقدمے درج کرواتے ہیں۔ فرمایا بما کانوا یکسبون، جو کیا ہوگا صرف وہی، اللہ بڑھائے گا نہیں، صرف وہی گناہ، نیکی کرو گے تو بڑھا کے تمہیں دے دے گا۔ ایک کھجور اگر کسی شخص نے صدقہ کی ہوگی نا اللہ کی رضا کے لیے، وہ پلتی رہے گی پلتی رہے گی پلتی رہے گی، بہت پہاڑ کے برابر کر کے اس کو اجر و ثواب دے دیا جائے گا، اور جو گناہ کرے گا اس کو اتنا ہی دیا جائے گا۔ اب انسان کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ آج جو زبردستی نے جہنم میں ڈالا ہے تو بہتر نہیں تھا کہ دنیا کے اندر ان کو زبردستی باندھ دیا جاتا، روک دیا جاتا، یہ گناہ کرتے ہی نہ بیچارے۔ آج جو اتنی تکلیف کے اندر ہیں، آگ جو جہنم کی آگ میں جل پڑ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی 2 آیتوں میں اس بات کا جواب دیا، فرمایا وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ، اگر ہم چاہتے تو ان کی آنکھیں مٹا دیتے، یعنی انہیں اندھا کر دیتے، فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ، وہ راستے کی طرف بڑھیں، فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ، وہ کیسے دیکھ سکتے ہوں گے۔ اور پھر فرمایا وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ، اگر ہم چاہتے تو ہم انہیں ان کی جگہ کے اوپر مسخ کر کے رکھ دیتے، ختم ہی کر دیتے پکڑ کے، طاقت ہماری اتنی ہے۔ اب جو تمہارے ذہن میں حضرت انسان سوال آ رہا ہے، تو دنیا میں بھی اللہ روک لیتا تو جان چھوٹ جاتی، زبردستی روک لیتا۔ جیسے ہمارا بیٹا ہوتا ہے، کوئی غلط کام کرنے لگے تو ہم جلدی سے اس کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں، یہ کام نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ تو سب سے زیادہ محبت کرتا ہے،
تو اللہ تعالیٰ نے کیوں زبردستی نہیں روکا؟ تو اللہ نے فرمایا زبردستی اللہ کر سکتا تھا، انسان یہ کہتا پھرتا ہے میں اپنی مرضی کروں گا، اللہ زبردستی کر سکتا تھا۔ فرمایا فَمَسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ، جب اللہ انہیں مسخ کرے، اگر ہم انہیں مسخ کرتے تو ان میں اتنی طاقت نہ ہوتی کہ وہ آگے جا سکتے یا پیچھے پلٹ سکتے، قوت اللہ فرماتے اتنی تھی، ہم نے کیا کیوں نہیں؟ اس لیے کہ دنیا دارالامتحان ہے، اللہ نے زبردستی تو کروانا نہیں ہے۔ اور جن لوگوں کو جنت اور جہنم کے دونوں رستے معلوم ہیں اور پھر وہ جنت میں کے رستے پہ چلیں گے تو انہیں جنت ملے گی، اگر اللہ نے زبردستی کروانا ہوتا تو فرشتوں کو تو جنت نہیں ملنی، حالانکہ وہ ہم سے نیک ہیں۔ بعض روایات میں آتا ہے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو قیام میں ہیں، جب سے پیدا ہوئے ہیں جب تک اختتام ان کا ہوگا وہ قیام میں ہی رہیں گے، کوئی رکوع میں ہے تو رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے تو سجدے میں ہے، اتنی عبادت کرتے ہیں۔ اور اللہ نے ان کی عبادت کے متعلق ایک قرآن میں ذکر کیا، فرمایا لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، وہ گناہ کرتے ہی نہیں ہیں، انسٹنکٹ ان کے اندر موجود نہیں ہے، جبلت میں گناہ نہیں ہے ہی نہیں گناہ ان کے اندر، اتنی اطاعت ہے۔ اللہ نے گواہی دی ویفعلون ما یؤمرون، اور جو ان کو حکم دیا جاتا ہے وہ اس کو اسی طرح سر انجام دیتا ہے، اتنی اطاعت۔ لیکن جنت نہیں ہے، جنت میں جائیں گے کچھ فرشتے، 25ویں سورت ہے سورۃ الفرقان، جنت کے باہر ایک بڑا فرشتہ کھڑا ہوگا، وہ کیا کہے گا؟ وہ ہمیں اس وقت داخل ہوتے ہوئے سلام علیکم کہے گا۔ اور جب جنت کے 8 دروازوں میں سے لوگ اندر داخل ہو رہے ہوں گے، فرمایا کہ اس لمحے فرشتے ان کو وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، دعائیں اور سلامتی ان کو دے رہے ہوں گے، اور وہاں پہ ان سے وصول کر رہے ہوں۔ تو جو رہائش ہے جنت کی مستقل، جو اس کی نعمتیں ہیں وہ ساری کی ساری وہ حضرت انسان کے لیے بنائی تھی اور جنوں کے لیے بنائی تھی۔ ان کی کیفیت ذکر ضرور کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، لیکن وہ ہمارے ساتھ تعلق اس کا نہیں۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے تجھے 2 رستے دکھا دیے، تیری مرضی ہے تو شکر کر لے، تیری مرضی ہے تو ناشکری کرے، کفر کر لے، لیکن آئے گا تو ہمارے پاس، جب آئے گا پھر تیرے کیے ہوئے بلو کم اوقات سے تجھے اس کی جزا اور سزا دے دے، یا جنت مل جائے گی یا جہنم مل جائے گی۔ فرمایا وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ فَلَا يَعْقِلُونَ، جس کو ہم عمر دیتے ہیں پھر اسے بناوٹ میں الٹا کر دیتے ہیں، کیا وہ عقل نہیں کرتا؟ انسان پیدا ہوتا ہے، انسان جس وقت پیدا ہوتا ہے نا تو اس وقت بڑا ہی کمزور ہوتا ہے بالکل، اور ابھی تخلیق کے مراحل شروع ہو رہے ہوں تو اس وقت وہ آہستہ آہستہ وہ اتنے کمزوری کے مراحل ہوتے ہیں کہ ان کو دنیا کا یہ ایٹماسفیئر جو ہوتا ہے، جو ماحول ہے، وہ ان کو پنپنے نہیں دے سکتا، اس لیے رحم مادر میں ان کی تخلیق کی جا رہی ہے، کیسی خوبصورت انداز سے ان کی رکھوالی کی جا رہی ہے کہ باہر کا ماحول ان کے لیے سوٹیبل نہیں ہے، تو وہاں پہ پرورش ہو رہی ہے، وہیں پہ خوراک جا رہی ہے، بغیر سانس کے وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، آکسیجن بھی نہیں مل رہی، لیکن اللہ اس لیے کہتے ہیں اللہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، بغیر آکسیجن کے بڑھا رہا ہے ان کو۔ یہاں پہ کسی کا سانس بند کر دیں، منہ بند کر دیں، بندہ وہی ہے، انسان وہی ہے جو پہلے 9 مہینے پرورش پا کے آیا، آکسیجن کے بغیر آیا، آکسیجن کے بغیر زندہ رہا ہے وہاں پر۔ وہ کون زندہ رکھنے والا ہے؟ وہ اللہ زندہ رکھنے والا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے اتنی شفقت کی کہ یہاں پر اس کو پالتے پالتے جس وقت وہ دنیا کے اندر تشریف لے کے آتا ہے، نہایت ہی بالکل نرم و نازک ایک بوٹی کی مانند ہے، بالکل چھوٹا سا، نہ کروٹ لے سکتا ہے، نہ ہی وہ کہیں چل سکتا ہے، اس کی رونے کی ایک ہی آواز ہے، بھوک لگی وہی روئے گا، پریشان ہے وہی روئے گا، پیٹ درد ہے اسی طرح روئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ماں کے ساتھ ایسا کنیکشن دیا ہے، ماں بتاتی اب بھوک لگی ہے، اب پیٹ درد ہے، اب کروٹ لینا چاہتا ہے، اب اس کا یہ مسئلہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد جس وقت بچہ تھوڑا سا بڑا ہونے لگتا، وہ اپنا پخانہ صاف نہیں کر سکتا، پیشاب صاف نہیں کر سکتا، پھر آہستہ 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 بڑا ہو رہا ہے۔ اس سارے تصور کو دیکھیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس کو ہم نے عمر عزیز دی، طویل عمر دے دی، پھر ہم نے اس کو اسی چیز کی طرف واپس لوٹانا ہے، لہٰذا اس پروسیس کو چیک کر، کس عجیب کیفیت میں، نہ کروٹ لے سکتا ہے، نہ وہ اپنا پیشاب اور پخانہ صاف کر سکتا ہے، نہ لباس تبدیل کر سکتا ہے،
اور نہ ہی وہ کہیں چل پھر کے جا سکتا ہے، نہ وہ کسی سے بات کر سکتا ہے، نہ وہ ابتدا میں ہر ایک کو پہچانتا ہے، ماں باپ 2-3 بندوں کو صرف پہچانتا ہے، پھر اس کے بعد وہ جوان ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ قوت آتی ہے، جس ماں نے باپ نے اس کو پالا ہوتا ہے، اس کو چلنا سکھایا ہوتا ہے، ہر بات کے اوپر وہ سوال کرتا ہے، یہ کیا چیز ہے، یہ کیا چیز ہے، یہ کیا چیز ہے، سوال ہی ختم نہیں ہوتے چھوٹے بچوں کے، ہر بات کا جواب دیتے 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 وہ اس عمر کو پہنچ جاتا ہے، پھر ماں کو کہتا ہے تجھے نہیں عقل ہے، پھر باپ کو کہتا ہے میں نے خود فیصلے کرنے ہیں، آپ کو بجی کاروبار کرنا نہیں آتا، اس طرح نہیں اس طرح کرتے ہیں، کاروبار تو یوں کرنا چاہیے تھا، جس کو کروٹ لینی نہیں آتی تھی وہ باپ کو بتاتا ہے کاروبار ایسے کرتے تھے، پھر وہ قوت میں آ جاتا ہے، پھر وہ طاقت میں آ جاتا ہے، اور دیکھیے کتنا طاقتور اللہ ہے، وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، اتنا ضبط ہے رب کے اندر، اللہ کچھ نہیں کہا اس وقت، کچھ نہیں کہا، کر لے جو کرنا کر لے، کتنا کو تڑف لے گا تو، کتنا کو دنیا کے اندر پھدک لے گا تو، کیا کر لے گا۔ اور بخشش کا عالم یہ ہے کہ انسان اس میں گناہ کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے جو لکھنے کے لیے ہیں، اس کا مقصد ہی کوئی نہیں ہے، صرف لکھنے کے لیے بھیجے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو حکم ہے کہ 6 ساعت ان کا گناہ نہیں لکھنا، 6 لمحات، وہ لمحے جو پہر ہوتے ہیں، کہتے ہیں یہ 2 پہر 6 پہر، 8 پہر کا روزہ یعنی 24 گھنٹے میں 8 پہر ہوتے ہیں، اگر 3 گھنٹے کا اندازاً 1 پہر ہو تو 18 گھنٹے منع کیا اس کا بھی گناہ نہ لکھنا۔ کار انسان اپنی نافرمانی، اپنے رب کی نافرمانی رہا ہے، اپنی چیز بھول گیا ہے کہ میں کیا چیز تھا، آہستہ آہستہ جب وہ بڑا ہو جاتا ہے، پھر اس کی اولاد ہوتی ہے، پھر وہ اس کو پالتا ہے، اور پھر جب وہ اولاد بڑی ہوتی ہے، یہ آگے بڑا ہو رہا ہے، یہ بڑا ہوتے 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 یہ اللہ نے فرمایا وَمَن نُعَمِّرْهُ، جس کو ہم نے عمر طویل دے دی، نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، پھر ہم اس کو تخلیق میں پلٹا دیں گے، پھر وہ آہستہ آہستہ اس عمر کو پہنچتا ہے، اس کو پیشاب پخانے کا پتہ نہیں لگتا، آہستہ آہستہ اس عمر کو پہنچتا ہے کہ کروٹ خود جا کے دینی پڑتی ہے، کئی لوگ آ کے کہتے ہیں ابا جی کو اماں جی کو بیڈ سول ہو گیا، کبھی بچے کو تو بیڈ سول نہیں ہونے دیا تھا ماں باپ نے، ماں کو پتا تھا تھوڑی دیر بعد پلٹاتے رہنا ہے، اس کو کروٹ دلاتے رہنا ہے، اور یہ اتنے ضروری عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکہف کے اندر ارشاد فرمایا وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيعِ، سارے واقعے کے اندر ذکر کر کے فرمایا ہم وہ جو اصحاب کہف تھے ان کو پلٹاتے رہتے تھے، ایک طرف رہ کے ان کو بیڈ سول نہ ہو جائے، ان کا حصہ نہ سو جائے، وہ حصہ ڈیمیج نہ ہو جائے، وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اللہ غافل نہیں ہوا ہم سے، ہم رب سے غافل ہو گئے۔ پھر کہا یہ اس عمر میں پلٹ جاتا ہے، یہ وہ عمر ہوگی کہ جس کو ہم پلٹائیں گے لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، اس علم میں اس عمر میں جا کر تمہیں پتہ ہی نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں پتہ ہوگا۔ اچھا یہ صرف چند افراد کے حصے میں آتی ہے، حضور علیہ السلام نے بھی دعا کی کہ یا اللہ مجھے اس عمر کے حصے سے بچانا، حضور تو حضور تھے لیکن دعا ہم لوگوں کے لیے سکھا کے چلے گئے۔ اس سے پہلے کی جو عمر ہوتی ہے نا، جس کو عام طور پہ کہا جاتا ہے 55-60 سے لے کے کوئی 80-85 تک کی عمر، ان میں ہوش ہوتا ہے، اب اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جس کو عمر دیتے ہیں، یہ ایسے عمر ملتی جا رہی ہے، اوپر جا رہا ہے پھر اسی طرح نیچے آئے گا، تو میں جس عمر کی ابھی بات کر رہا ہوں وہ تو پہلے 1-2 سال 2 سال کی عمر ہے، جس میں وہ کروٹ نہیں 1 سال میں صحیح طرح لے سک رہا، پیشاب پخانے کا نہیں پتہ لگ رہا، یہ ہے ارذل العمر۔ لیکن اس سے جو اگلی عمر ہے نا، 2-2.5 سال سے لے کے 11-12 سال کی عمر، وہ صحیح انجوائے کرنے کی بچے کی عمر ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بزرگی کے عالم میں بھی یہ انجوائے کر سکتا ہے زندگی کو، کیسے کر سکتا ہے؟ اب اس کے پاس کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ انسان کس لیے محنت کرتا ہے؟ اپنے لباس کے لیے، جب باہر جاتا ہے تو 2 احباب کو ملنا ہے، ان کو کیا دینا ہے؟ پیسے ہوں گے تو کسی سے مل سکے گا، ہمارے معاشرے کا جو رواج بن چکا ہے۔ لیکن اس عمر میں پہنچے ہوئے آدمی، عورت اور آدمی، وہ اگر غور کرے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ہر چیز سے فارغ کر دیا،
گھر میں آئے کسی مہمان کو کوئی نہ پوچھے، کبھی اس بزرگ کے اوپر تان نہیں کرتے ہو، وہ کہتے ہیں بچوں نے نہیں پوچھا۔ کبھی کوئی بد اخلاقی کہے باپ تو بہت اچھا ہے، ماں تو بہت اچھی ہے، بچوں نے نہیں کیا، اس کا مطلب اس لوگوں کی باتوں سے وہ بندہ آزاد ہو گیا ہے۔ اب وہ گھر سے باہر بھی نہیں زیادہ جا سکتا، گھٹنے بھی کام نہیں کرتے۔ جیسے وہ چھوٹا بچہ ہے نا، 2-3 سال سے لے کے 11-12 سال بہت زیادہ باہر نہیں گھر سے جا سکتا، ایسے بھی یہ بابا جی کو بھی گھر سے زیادہ باہر نہیں جانے دیا جاتا، کہیں چوٹ نہ لگ جائے، بچے کو چوٹ نہ لگ جائے، اس کو چوٹ نہ لگ جائے۔ کیسی عجیب بات ہے۔ تو اس عمر میں اس نے کیا کرنا تھا؟ اس عمر میں اس کو کھیلنے کے لیے چھوٹے بچے کو کھلونے چاہیے۔ اللہ نے اس عمر کے بزرگوں کے لیے پوتے پوتیاں نواسے کھلونوں کے لیے رکھ دیا۔ کبھی نہیں دیکھا کہ اللہ کا نظام کتنا کام ہے، کیسا عجیب نظام ہے کہ اب اس کو چاہیے تھا، عمر ہو ہے، باہر جانے کو ہی نہیں دیتا، گھر میں دل نہیں لگتا، چھوٹے بچے کو باہر جانے نہ دو تو اس کو کھلونے لا دیتے ہیں۔ تو یہاں پر کیا ہے، باپ تو اپنے بچے کے لیے کھلونے لے آتا ہے، لیکن بیٹا اس عمر کے باپ کے لیے کون سے کھلونے لے کے آئے گا؟ اللہ نے اگلی ریپروڈکشن کو اس طرح بنا دیا کہ اولاد ہوتی جاتی ہے، وہ ان کا دل لگانے کے لیے لگی رہتی ہے، وہ چھوٹی چھوٹی حرکتیں کرتی ہے۔ دنیا میں سب سے تھکاوٹ کو اتارنے کا جو واحد عظیم ترین طریقہ اللہ نے رکھا ہے، اپنی اولاد کے ساتھ کھیل لینا۔ اور اولاد کے ساتھ تو اتنا مزہ آئے گا کھیلنے کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت زندہ ہو جائے گی۔ حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہ کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، وہ اندر داخل ہوئے، گرنے لگے، خطبہ چھوڑ دیا، جا کے اٹھا کے لے کے آئے، اور جاتے ہیں گھر کے اندر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اس پشت کے اوپر سوار کرتے ہیں اور ایسے چکر لگا رہے ہیں دل لگا کے۔ حضور کی تو مصروف زندگی ہے، لیکن بتایا تم لوگوں کی اس عمر میں پہنچ کے اتنی مصروف زندگی نہیں ہوگی، تمہیں دل لگانے کے لیے کھلونے چاہیے، اور رب نے تمہیں یہ کھلونے دے دیے اور مفت کے کھلونے دے دیے۔ وہ کھلونا ٹوٹ جاتا ہے، یہ کھلونا بڑھ کے مضبوط ہوتا ہے، جیسے تو بوڑھا ہوتا ہے، پوتا دادے کا سہارا بنتا چلا جاتا ہے۔ امن نعمرہ ننکسہ فی الخلق۔ لیکن اس کے اندر آخری بات یہ ہے کہ اشارہ بھی اس طرف کیا جا رہا ہے، حضرت جانا بھی ہے، تو نے اگر جانا ہے تو جا کے جواب بھی دینا ہے، یہ سدا بادشاہی تمہاری نہیں ہے، وہ اللہ کی سدا بادشاہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنا مطیع و فرما بردار بنا کے رکھے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی و لکم ولجمیع المسلمین۔